میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء اور اساتذہ کرام اور حکم صاحبان، آج کی اس انجمن میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ کروں گا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی ابتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخری میں شہنشاہ فتح تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کے کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانیاں پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہے دامن اور خالی تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حقیقت یہ ہے صحابہ کرام دین کے ستون ہیں۔ صحابہ کرام کنتم خیر امتی کے بلا واسطہ عبادت ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن پاک ان کی تعریف میں رب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ملت اسلامیہ کے دیانوں صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم و ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ یہ وہ صحابہ ہے جو سر وقت مجاہد تھے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ایک نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار سارے سے ان کو اصحاب النجوم کا موجودہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی، مگر اے مذہب اسلام
جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا